جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویک کا پہلا دن ہے اور آج ایک بڑی اس پہ خبر سامنے آئی ہے۔ کل یہاں پہ الیکشن تھا، آپ کو پتہ ہے، کے پی میں، اور کچھ زیادہ یہ پاکستانی میڈیا نے مجھے کہنے دیں، میں بھی ان میں انکلوڈیڈ ہوں، ہم نے کچھ زیادہ سیریس نہیں لیا تھا بلدیاتی الیکشن جو وہاں پہ ہوئے، 18 اضلاع میں ہوئے ہیں اور اس میں اس میں 17 اضلاع میں ہوئے ہیں اور 18 میں ہونے باقی ہیں، 2 فیزز میں ہو رہے ہیں، جنوری میں شاید دوسری فیز ہوگی۔ تو ہم لوگ کچھ زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے الیکشنز کو، بلدیاتی الیکشنز کو، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا، نیشنل مین اسٹریم میڈیا جو ہے، انہوں نے اس پہ زیادہ کوئی فوکس نہیں کیا، کیونکہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کا بڑا ہولڈ ہے وہاں پر، اور بہت سارے اچھے انیشیٹو وہ آ کے دعوے بھی کرتے تھے کہ انہوں نے وہاں پر آ کے لیے ہوئے ہیں، جس میں پولیس ریفارمز کی بات ہوتی تھی، ہیلتھ کی ہوتی تھی، ایجوکیشن کی ہوتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ جناب کہ یہ وہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک اس کو متھ کہتے ہیں نا، اس کو بریک کیا تھا پی ٹی آئی نے، کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ہمارے پختون، ہزارہ کے بھائی یا دیگر وہاں پہ سرائکی اسپیکنگ جو سارا ڈیرا اور ساؤتھ کے ان میں رہتے ہیں، اضلاع میں رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کے پی کا اوورآل جو مائنڈ سیٹ ہے، ایک دفعے کے بعد یہ دوسری دفعہ کسی کو موقع نہیں دیتے کہ اگر آپ نے کوئی نالائکی کی ہے، گورننس صحیح نہیں کی، کرپشن کی ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے، تو یہ کے پی کے لوگ جو ہیں ہمارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پختون ہوں، ہزارہ کے ہوں، یا پلس وہاں پہ اگین اس میں ہند کو اسپیکنگ ہے، سرائکی اسپیکنگ ہے، پوٹواری، جو بھی یہ لوگ اس میں آتے ہیں وہاں پر، تو دوسرے موقع دینے پہ بلیو نہیں کرتے۔ لیکن پی ٹی آئی نے جو کام کیا تھا، انہوں نے آ کے پہلی دفعہ ان کو دوسرا موقع ملا، اور بہت سارے یہ جو اس میں تبصرہ نگار تھے، ان کے جائزے تھے، تبصرے تھے، ان کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا، تو لہٰذا یہ سمجھا گیا کہ اگر وہاں پہ لوگوں کا بڑا اعتماد ہے، پلس ہم نے جلسے جلوس دیکھے، عمران خان صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی الیکشن کمیشن کے وارننگ کے باوجود گئے، انہوں نے بھی بڑا جلسہ کیا، بلکہ میں نے اور بہت سارے جلسے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد مراد سعید صاحب جو ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کراؤڈ پول کیا، ان کے اچھا خاصا کراؤڈ تھا، لوگ تھے جو نظر آ رہا تھا، تو اس کے بعد ایک بن گئی تھی ہوا فیز جو ہے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہی جیتے گی اس میں کے پی میں، اور بہت بڑا اپ سیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ سو نیشنل میڈیا کی انٹرسٹ جو ہے نا، وہ بڑی وہ رہی ہے، اس میں زیادہ نہیں رہی، جیسے میں نے کہا، یہی سمجھا گیا کہ وہی ہی جیتیں گے، اور شاید اس کا شکار جو ہے صرف ہم اس کو میڈیا کے لوگ نہیں ہوئے، شاید پی ٹی آئی بھی ہوئی ہے، کہ انہوں نے بھی اس کو بڑا ایزی لیا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کہ لوگ ہم سے خوش ہیں اور ہماری حکومت ہے دوسری دفعہ، اینڈ وی آر گوئنگ ویری ویل، آرام سے جیت لیں گے، لہٰذا وہ آپ کو وہاں پر ان کا بھی فوکس منسٹرز کا، وزیروں کا نظر نہیں آیا، جو اب اس کے رزلٹ دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ان کا آنا چاہیے تھا۔ باقی چیز اپنی جگہ پہ، جو میرا خیال ہے زیادہ 2-3 بم شیل جو ہیں ان کے لیے، وہ اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے شاید میں بھی ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اچانک جو ہے جے یو اے جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کی پارٹی لیڈ لے گی، اور بہت ساری ان کی سیٹیں انہوں نے نکال لی ہیں، جیسے میں نے کہا، اور جو مین ان کی سیٹ ہے، باقی ہم اضلاع کی بات چھوڑ دیں، وہ بعد میں میٹر کرتے ہیں جتنا بھی ہے، وہ یہ تھا کہ پشاور کا جو مطلب شہر ہے، مین سیٹ ہے جس پہ وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے، جہاں سے آپ عمران خان صاحب خود، اگر آپ کو یاد ہو، الیکشن جیتے تھے، وہاں سے ایم این اے کا الیکشن جیتے تھے، اگر وہ سیٹ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے شہر میں، آپ کا جو ایک ان کے اور کا آپ کے رائیولز ہیں، جن کے ساتھ آپ دن رات آپ کی وہاں پہ میچ پڑا رہتا ہے، ان کا بندہ جیت جائے اور پی ٹی آئی کا جیت ہے، مولانا فضل الرحمان کا امیدوار ہے وہ پشاور کا میئر بن جائے، تو میرا خیال پی ٹی آئی کے لیے اس سے بڑی امبیرسمنٹ تو کوئی نہیں ہو سکتی، اور ایک بڑا دھچکا لگا ہے ان کو، اور اس نے ایک اس میں اگرچہ سمجھا جا رہا تھا، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں پختون جو ہیں شاید وہ نیشنلزم کے اس میں جو آتے ہیں، وہ آ کے اے این پی کی طرف جائیں گے، یا پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی وہ ریوائیو کرنے کی، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہیں پہ اتنا زیادہ نام وہ نہیں آ رہا تھا کہ شاید ان کی پارٹی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائے گی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سارا وہ اے این پی سے بھی آگے نکل گئے ہیں، پی ٹی آئی سے بھی نکل گئے ہیں، پیپلز پارٹی نواز لیگ تو میرا خیال ہے 1-1 2-2 3-3 سیٹوں تک وہاں پر رہ گئے۔ سو مین جو وہاں پہ مرج کیا ہے، ایک اس میں ٹرینڈ کیا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے کیا، پھر پی ٹی آئی، پھر اس کے بعد اے این پی ہم نے دیکھا۔ سو وہ جو ان کے ٹریڈیشنل ایک ان کی اسٹرینگتھ ہے وہاں پہ پارٹیز کو، وہ آ کے ان تینوں پارٹی کے اس میں لگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واٹ وینٹ رانگ، کیا ہوا ہے؟ مطلب اگر ڈیفینیٹلی ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے خود مانا ہے، تسلیم کیا اپنی شکست کو، جی ہم اس میں ہارے۔ شبلی فراز صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا، شوکت یوسف زئی صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، ہاں جی ہماری پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، ریزننگ جو بھی دیں، وہ فیس سیونگ کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے اختلافات تھے، اور اس کے پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف ایک اور پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا ہو گیا، سو جو بھی ہوا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ تو یہی ہے کہ آپ کے امیدوار جو ہے، آپ کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن برے طریقے سے ہار گئی ہے، اور لوگ یہ ایکسپیکٹ اس میں نہیں
کر رہے تھے. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ کوئی اتنا غیر متوقع یہ نتیجہ نہیں بھی ہوگا. اس کی 2-4 وجوہات وہ بتاتے ہیں. ایک تو انکمبنسی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. انکمبنسی یہ ہوتا ہے کہ مسلسل پچھلے 10 سال سے تقریباً حکومت جو ہے 10 سال کہہ لیں یا 8-9 سال کہہ لیں وہ پی ٹی آئی کی ہے کہ لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, توقعات ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی نہیں پوری ہو سکتی. پہلے تو چلو یہ تھا نا کہ آپ کی وہاں پہ حکومت صرف کے پی میں ہے, تو پھر پتہ چلا آپ یہاں پہ وزیر اعظم بھی بن گئے, آپ کے پورے ملک میں حکومت آ گئی, آپ کا پرائم منسٹر آ گیا. سر لوگوں کے ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ گئی ہوں گی اور جس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوگی. سو لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ جناب کہ نہیں, ان کا فوکس جو ہے نا وہ ہٹ گیا ہے. اور وہ جو ہمیں یہاں پولیس ریفارمز ہونی تھیں وہاں پہ, اس کے بعد آپ دیکھیں ہیلتھ کی ہونی تھیں اور انہوں نے انفراسٹرکچر بنانا تھا, وہ شاید باتیں بنی نہیں ہیں. سو وہاں کا ووٹر جو جیسے میں نے کہا پولیٹیکلی طور پر سمجھا جاتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے, زیادہ اویئر ہے کے پی کے کا, وہ آ کے آپ کو دوسری تیسری دفعہ چانس نہیں دیتا. سو ان لوگوں نے انکمبنسی فیکٹر جو ہے وہ اس سے مایوس ہوئے ہیں. ایک اس سے لگ رہا ہے حکومت آف دا ڈے جو ہوتی ہے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں. پھر مہنگائی کی وہ خود بات کہہ رہے ہیں. اچھا یہ وزیر صاحبان لوگوں کے وہ کہتے ہیں نمک آپ اس پہ چھڑک رہے تھے زخموں کے, دنیا کا سستا ترین ملک ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, وزیر بھی کہہ رہے تھے, دیگر بھی کہہ رہے تھے. لیکن عام جو بندے نے روزانہ جا کے اپنی شاپنگ کرنی ہے, گراسری کرنی ہے, چیزیں خریدنی ہے, اس کو پہ تو آ رہا تھا امپیکٹ کہ آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے تو باتیں ختم نہیں ہونی تھیں. نہیں جی مہنگائی نہیں ہے, دنیا کا سستا ترین ملک ہے. سو جو مین ایشوز تھے وہ بھی آپ کے سامنے آئے ہیں چیزیں. پلس میں سمجھتا ہوں میری رائے میں کہ 2-4 چیزیں عمران خان صاحب نے کی تھی اور اگلی دفعہ پنجاب میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ 19-20 وہی حال ہے جو آپ کا کے پی میں تھا. عمران خان صاحب کا جو ماڈل انہوں نے یہاں کے پی میں انہوں نے رکھا ہوا تھا گورننس کا, تو وہی سیم جو ہے وہ وہاں پہ بھی تھا, اس میں پنجاب میں بھی ہے. مثلا یہاں پہ انٹرنل فائٹس تھیں. کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک پاورفل وفاقی وزیر نے مجھے خود کہا تھا, نام میں اب نہیں لے سکتا ان کا, ان سے کوئی بات ہو رہی تھی, انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہ عمران خان صاحب سے مجھے ایک تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے کہ میں یہ سمجھتا جب اگین یہ کرکٹر تھے, کیپٹن تھے, تو ان کی کامیابی کی کیا وجہ تھی کہ وہ آ کے جو سب سے زیادہ پاورفل ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہوتا تھا اس کو موقع بھی دیتے تھے, ڈیلیور بھی کرواتے تھے, اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اور اسی وجہ سے ٹیم بھی بڑی بن گئی اور آگے ورلڈ کپ بھی جیتا, اور بھی بہت سارے ان کے کریڈٹ پہ ہیں. کیوں کہ وہ اچھے کھلاڑی کو, پاورفل کھلاڑی کو آگے لاتے تھے اور اس کو حوصلہ اور اس کو ہمت دے کے کام کرواتے تھے. کہتے ہیں اس میں انہوں نے پالیٹکس میں بالکل الٹ کیا عمران خان صاحب نے. انہوں نے یہاں پہ جو آ کے اہم سیٹ تھی, بڑی سیٹیں تھیں, انہوں نے کمزور لوگوں کو دی ہیں, جو ان کے آگے بول نہ سکیں, جو پرفارم نہ کر سکیں, جو ہر وقت اسلام آباد یا بنی گالا کو دیکھتے رہیں کہ سر بتائیں, جو واٹس ایپ میسج, سر کیا کرنا ہے, سر کیا میں کھانا کھا سکتا ہوں, میں کسی سے مل سکتا ہوں, میں چائے پی سکتا ہوں, میں اس کو وزیر لے سکتا ہوں, اس افسر کو میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. ساری چیزیں بنی گالا سے ہینڈل ہو رہی تھی. اور یہ بلکہ ان کا نام پڑ گیا تو محمود خان جو ہیں وہاں پہ ان کو آ کے بہت سارے لوگ, آپ کو یاد ہے 3-4 وزیر تھے جن کو سیک کر دیا گیا تھا اور ان پہ الزام لگا تھا یہ جا کے کسی اس میں پنڈی کی ایک اہم شخصیت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور جس میں انہوں نے گلے شکوے کیے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ رکھا ہوا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کی تو ان سے پرفارمنس ہی نہیں ہو رہی, اور ان کو آ کے اس کے گورننس کے ایشوز کا پتہ نہیں. 3 وزیر تھے, ان کو عمران خان صاحب نے سیک کر دیا تھا. آپس کی انٹرنل فائٹس تھیں. پہلے عمران خان صاحب عاطف خان کو بنانا چاہتے تھے, لیکن اس پہ پرویز خٹک صاحب اٹک گئے تھے کہ ان کو نہیں بنانا جناب, کہ وہ ان کے گروپ کے خلاف تھے. سو ان کی انٹرنل فائٹس آلریڈی پہلے دن سے موجود تھیں. دوسرا عمران خان صاحب کو یہ تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ پرویز خٹک جیسا میں نے پولیٹیکلی پاورفل بندہ جو انہوں نے پہلے 5 سال لگایا تھا اس نے مجھے تنگ کیا تھا, لہٰذا اب کی دفعہ میں نے ڈمی ٹائپ کوئی بندہ لگانا ہے, یہ خان صاحب کے دل میں بھی تھا. سو انہوں نے پھر عاطف خان کو پیچھے کر کے انہوں نے آ کے اس کو لگایا, انہوں نے محمود خان صاحب کو لگا دیا جن کا پتہ تھا کہ کوئی بڑی وہ نہیں ہے, کوئی لائبلٹی نہیں بنے گے, بس ٹھیک ہے جو ان کو ہم کہتے رہیں گے وہی چلاتے رہیں گے. بلکہ ان کا بہت سارے وزیر جو ہیں, یہ جو 3-4 وزیروں کو سیک کیا گیا تھا جو بعد میں آپ کو یاد ہو ہاتھ پاؤں پیر پکڑ کے معافیاں تلافیاں کر کے دوبارہ اس کے آ کے نیچے کام کیا انہوں نے محمود خان کا, ان کو چٹا بزدار کہتے تھے, وائٹ میں کلر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بزدار صاحب تھے وہ سامنے ہیں میری طرح کے وہاں پہ پنجاب میں, کیونکہ وہ نلائق تھے, نکمے تھے. مطلب وہی تھا کہ وہ دیکھیں عمران خان صاحب نے وہاں بھی ایک بزدار صاحب ڈھونڈا جس کو بالکل کچھ پتہ نہیں, اور پورا پنجاب جو ہے نا وہ دوبارہ اس کو اوورٹیک کرنے والے ہیں. وہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, دوبارہ پارٹی کھڑی ہوگی بزدار صاحب کی کرامتوں کی وجہ سے, نلائق کی نہیلیوں کی وجہ سے. سیم وہ کہتے تھے آپ نے کے پی میں کیا, کمزور آدمی آپ لے کر آئے. سو وہ بزدار تھا, تو اس کو محمود خان صاحب کا رنگ کیوں کو چٹا ہے, وہ اگر بینگ پختون گورے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ آپ کے چٹے بزدار ہیں. سو چٹے بزدار کے اب وہ جو ہے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ گئی ہے. سو انٹرنل فائٹس ہیں, نلائق آپ ایک ایسے بندے کو اٹھا کے اوپر لائیں گے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ جناب کہ اس سے کام اس میں صلاحیت نہیں ہے, آپ نے کہا کہ ہم ان کو چلا لیں گے, تو
تو پھر میرا خیال ہے رزلٹ جو کچھ ہے، مطلب پشاور سٹی کا آپ کے ہاتھ سے نکل جانا، پشاور کا میئر جو ہے وہ کسی اور پارٹی کا آپ کا بیٹھے گا، تو آپ کیسے حکومت چلائیں گے؟ وہی ٹگ آف وار شروع ہو جائے کہ پشاور کے شہری جو ہیں شاید وہ اس کو آئی ڈونٹ نو کہ ان کے لیے مصیبتیں آئیں گی، مسائل آئیں گی کہ فنڈ روکے جائیں گے، ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کو سزا دینے کی کوشش کی جائے گی، یا جمہوری ایک طریقے تھے، جمہوریت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اچھا فائدہ یہ بھی ہے کہ جمہوریت ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے اپوننٹ کو بھی جیتنے دیا ہے کہ جیت سکتے ہیں تو جیت لیں، ان کے ساتھ ہم کام کریں گے، جمہوری ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے اس طرح ایک دوسرے کو ڈیجسٹ کرنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ سو محمود خان صاحب کو جب آپ نے کمزور آدمی کو لگایا نوئنگلی، تو پھر تو میرا خیال ہے پی ٹی اے کو اس پہ حرج نہیں ہونے چاہیے۔ پلس ان کا ریفارمز کا وہ جو تھا نا وہ ہوا ہے، یہ سلو ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ناصر درانی صاحب جو تھے ان کو سیل کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، پولیس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا، ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی ریفارمز ہوئی تھیں، عاطف خان کا نام وغیرہ آتا تھا، باقی دیگر جو لوگ تھے ایک ایکٹیو تھے جو پہلے ہی ان کی حکومت تھی 5 سال والی۔ دوسرے میں دیکھا کہ وزیروں کے آپس کی کنفلکٹ، اور پلس ہم نے دیکھا کھٹک برادرز جو ہیں ان کا بھی آپس میں پرابلم ہوئے۔ سو پی ٹی اے ویک ہوتی گئی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ اس پہ فوکس پی ٹی آئی کا وہاں پہ نہیں رہا، انہوں نے زیادہ پنجاب پہ فوکس کیا یا اسلام آباد پہ، یا خان صاحب نے اپنی تقریروں پہ زیادہ فوکس کیا کہ تقریریں کرنی، تقریریں آپ کو تو ماشاء اللہ خان صاحب کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب یہی جو صورتحال ہے جو وہاں سے رزلٹ آیا ہے، یہ تو بہت بڑا میرا خیال سگنیفیکینٹ ہے، اسپیشلی جب سال 1.5 سال بعد کہا جا رہا ہے کہ نئے الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں شاید 2022 میں کوئی نئے الیکشن کی کہانی بن سکتی ہے، چلے 2022 میں 2023 میں بھی سال کی بات ہے۔ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کے اپوننٹس وہاں پہ اے این پی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جے یو آئی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی باقی اضلاع کا ہونا دیکھنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوکل لیول پہ تو پھر آپ کے یہ جو لوگ ہیں جے یو آئی اے این پی جو ہیں یہ تو بڑا اہم رول ادا کریں گے، کیونکہ کہ بلدیاتی الیکشن سے لوگ دیکھتے ہیں نا پرفارمنس ہے۔ اگر انہوں نے پرفارم اچھا کر لیا اگر 1.5 سال میں اے این پی نے اور جے یو آئی نے، تو پھر تو میرا خیال ہے وہاں سے یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس میں جنرل الیکشنز میں۔ سیم اب صورتحال وہ نظر آ رہی ہے، پنجاب میں یہ کچھ ہوا ہے، وہاں بھی انہوں نے کمزور ترین انہوں نے بندہ چنا ہے۔ تو وہ جو اس وزیر کی بات تھی تو وہ یہ میرا خیال کہنے میں حق بجانب تھے کہ عمران خان صاحب نے جو ان کی کرکٹ کی فلاسفی تھی جس نے ان کو کامیابیاں دی تھیں، انہوں نے ٹوٹل الٹ جا کے اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا ہے، اپنا آ کے پالیٹکس میں کیا ہے کہ بزدار صاحب کو چن کے لایا، اور بزدار صاحب خود کہتے تھے اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے بیچارے کو، میں تو سیکھ رہا ہوں، میں تو نیا بندہ ہوں۔ بھئی آپ سیکھ رہے تھے، نئے بندے تھے، بعض لوگوں کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہوتا ہے، انکار بھی کر دیتا ہے کہ سر یہ اتنی بڑی سیٹ ہے 12 کروڑ کے صوبے کی، آئی کانٹ رن اٹ، یہ میری کیپیسٹی سے زیادہ ہے۔ لیکن کون انکار کرے گا؟ میں آئیڈیلسٹک بات کروں، کوئی نہیں کرتا کہ وزیر اعلیٰ بن رہے جائیں رہے تو بن جو۔ عمران خان سب سے زیادہ ان کو سپورٹ کرتے رہے، ایسے محمود خان صاحب کو کرتے رہے۔ جب آپ نے کمزور اوپنر بھیجے ہیں کہ جائیں وہ میچ کو سٹارٹ کریں، اور اب آپ کے اوپنر ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور وہ اپنے اپوننٹس کو انہوں نے موقع دیے ہیں اپنی پور گورننس کی وجہ سے، پور ججمنٹس کی وجہ سے، پور فیصلوں کی وجہ سے، پور پرسنالٹی کی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد تو پی ٹی آئی یہ کہے جی کہ آپ کے مہنگائی کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، ہماری فلاں وجہ سے ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے، جس وجہ سے ہوئی، الٹیمیٹلی بک سٹاپ ایٹ دا پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر یا ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب پہ ہوگی، فیصلے تو ان کے تھے۔ سو مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہاں پہ اتنا بڑا انڈیکیٹ رہا ہے کے پی میں، تو آپ کے پنجاب میں بھی الیکشن ہونے ہیں، تو آپ پھر تو بزدار اور اگر کل کو لاہور کا میئر جو ہے، جو لگتا ہے زیادہ پاسبلٹی جو لاہور کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، وہاں پہ گندگی، گند، صفائی اور دیگر ایشوز ہیں، لاہوری تنگ ہے، بڑا سماگ کا مسئلہ ہوا ہے، لاہور کا میئر بھی لگتا ہے نون لیگ لے جائے گی، وہاں پشاور میں جے یو آئی لے گی، یہاں پہ نون لیگ جائے گی، آپ کے پاس کیا بچتا ہے پھر کرنے کے لیے؟ اور پھر یہ پورا امپیکٹ پنجاب پہ جائے گا، اور آپ کے الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ کی سیٹس پہ میئر جو ہیں یا اس کے یونین کونسل کے چیئرمین جو ہیں آپ کے اپوننٹس آئیں گے، نون لیگ کے آ جائیں، جے یو کے آ جائیں، یا کہیں پیپلز پارٹی کے آ جائیں، اور آپ کے بندے نظر ہی نہ آ رہے ہوں، میں بگ سٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو اپ سائڈ تو ہوں گے۔ سو عمران خان صاحب کا میرا خیال ہے ایک ہوتا ہے نا، اس میں کہتے ہیں گریک ٹریجڈی میں ہوتا ہے، شیکسپیرین ٹریجڈی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا ٹریجک فلاح، کوئی ایسی غلطی ہیرو کرتا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا فال ہوتا ہے، یا اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہاں پہ ایرر آف، اس کو ججمنٹ کہہ لیں یا ایک ٹریجک فلاح کہہ لیں۔ عمران خان صاحب کا ٹریجک فلاح یا ان کی پارٹی کا دیکھنا تو ایک ہی ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ طاقتور پوسٹوں پہ عمران خان صاحب نے کمزور لوگ لگائے ہیں۔ آپ کو بڑے صوبے تھے، آپ کے امپورٹنٹ صوبے تھے دونوں، پنجاب بھی تھا اور آپ کا وہ بھی تھا، آپ کو ڈیلیور کرنے والے پاورفل لوگ چاہیے تھے، کیونکہ آپ کے اپوننٹس بڑے، آپ کو پتا تھا دے ول اسٹرائک بیک، وہ پاور میں پہلے بھی رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی پاور میں رہی ہے، اے این پی بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ رہی ہے، میں آپ کو کے پی کی بات کروں، سیم پنجاب میں آپ کو پاورفل بندہ چاہیے تھا جو آپ کو اس کو شریفوں کا جو لیگسی تھی اس کو آ کے وہ مٹانے کی کوشش کرتے، لوگوں کو لگتا ہے نیو بگننگ ہوئی ہے۔ آپ نے دونوں صوبوں میں جو زیادہ آپ کو زیادہ ایکٹیو انٹیلیجنٹ بندے چاہیے تھے، انہیں صوبوں میں آپ نے سب سے ویک بندے پلانٹ کیے۔ کیوں
کہ وہ بغاوت نہ کریں. کیوں کہ وہ آپ کے کہنے پہ مرضی پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں, مرضی پہ وہ میں نے کہا پوچھ کے آپ سے ہر کام کریں. پھر پوچھنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوگوں نے سفر کیا ہے, لوگوں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے, لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے بول پڑے. بہرحال یہ اتنا ہی میرا خیال ہے, اتنا اس پہ ہے. اب اس پہ دیکھتے ہیں, جنرل الیکشنز بھی آنے ہیں, بلدیاتی الیکشنز کا فردر بھی ہونے ہیں, کہ عمران خان صاحب کا جو ڈکلائن ہے ان کی پارٹی کا شروع ہوا ہے, اور انہیں خود بھی احساس ہوگا کہ محض تقریروں سے باتیں نہیں ہوتی. تقریریں کرنے کا یہاں عالمی مقابلے شروع ہوئے ہیں ہمارے ہاں, تو ان عالمی تقریری مقابلوں کا لگتا ہے یہ لوگوں نے اثر نہیں لیا.